بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل چونکہ تعویذات کا بہت زور ہے اور جس کو دیکھیں ذرا سی بات کے اوپر تعویذ وغیرہ لکھوانے یا لکھنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، تو اور بعض لوگ اس کی شرعی حیثیت پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو جناب والا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تعویذ سب سے پہلے امت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا اور اس کے لکھنے کا حکم دیا، اور یہ تعویذ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے لکھوایا۔ حوالہ میں دے دیتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں روایت کی کہ نبی کی بارگاہ میں ایک حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹا تو کچھ دیر کے بعد میرے سامنے ایک مکھیوں کے چھتے نے جو ہے نا وہ بھن بھنانا شروع کر دیا میرے پاس۔ جب میں ان کو بھگانے کی غرض سے یا ان کے قریب گیا تو اس میں سے انتہائی خطرناک قسم کی ایک روشنی نکلی، اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک سایہ سا تھا جو بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سائے کو بھی چھونے کی جب کوشش کی تو جس پر مجھے ایسے جھنجھناہٹ ہوئی، یعنی ایسا کرنٹ سا لگا کہ جو میری برداشت سے باہر ہو، یعنی وہ کانٹے کی طرح میرے چبھ رہا تھا کرنٹ، جس طرح سیہ کا جو چوہا ہوتا ہے، سیہ کے کانٹے ہوتے ہیں، وہ چبھ رہے تھے۔ تو میں اسی دوران مجھے یہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فوت ہو جاؤں۔ بہرحال خدا کر کے صبح ہوئی، اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور ارشاد فرمائیے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنات ہیں۔ رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب اندازہ کیجئے، ذرا غور کریں کہ جو تعویذات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دیکھیے شرعی حیثیت کیا ہے کہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اے علی، کاغذ اور قلم لاؤ۔ جب کاغذ اور قلم لائے تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ میں جو کلمات کہتا جاؤں وہ لکھو۔ تو وہ جب وہ لکھ لیے، اس کے آخر میں جو آخر کا لفظ تھا، وہ لفظ ہے، اس میں جو سطر ہے آخری، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یہ جناب آخری ایک یہ آیت بھی ہے، وہ لکھی۔ حضور نے وہ کاغذ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا اور کہا کہ یہ لے کر گھر چلے جاؤ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سونے لگا تو وہ تعویذ سرہانے کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ حضرت ابو دجانہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب رات ہوئی تو میں نے وہ آواز سنی کہ یعنی وہ چیخیں سنی ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنی تھیں، اور جنات کی آوازیں آ رہی تھیں کہ لات و عزا کی قسم ہے کہ جس نے یہ لکھا ہے کہ اسی کی قسم، اے ابو دجانہ اس تحریر کو دور کر لے، ہم آج کے بعد اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ حضرت ابو دجانہ نے صبح فجر کی نماز کے وقت پھر حاضری دی بارگاہ نبوت و رسالت میں، سارا ماجرا سنایا۔
عرض کیا رسول اللہ وہ جو تعویذ لکھ کر دیا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے بتوں کی قسم کھائی اور آپ کا واسطہ بھی دیا کہ آج کے بعد اب اس گھر میں ہم کبھی نہیں آئیں گے۔ تو دیکھیے کہ یہ ہوتا ہے تعویذ کا اثر، مگر تعویذ وہ جو ہر قرآنی آیات یا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی سے متعلق ہو۔ باقی ایسے تعویذات جس میں شرکیہ الفاظ ہو، شرکیہ انداز استعمال کیا جائے، وہ تعویذ ناجائز 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 اور حرام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ دیکھیے کہ حرز ابو دجانہ کی آج تک یہ خوبی نظر آتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حرز ابو دجانہ، اور بعض جگہوں پر یہ نامہ مبارک کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو کہتے ہیں نامہ مبارک بھی کہتے ہیں، اور ویسے اس کا اصل نام حرز ابو دجانہ ہے۔ یہ آج تک ویسے ہی اثر کرتا ہے کہ جس گھر میں جنات کا ڈیرا ہو یا عصبی اثرات ہوں، وہ تنگ کرتے ہوں، تو یہ حرز ابو دجانہ جو ہے خاص طریقے سے لکھ کر استعمال کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل وہ جنات یا عاصب اس گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں، یا تو وہ جل کے مر جاتے ہیں۔ تو یہ اتفاق سے یہ میرے پاس بھی حرز ابو دجانہ آج تک موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں یہ حرز ابو دجانہ لے کر ضرور رکھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں نیک راہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرمین طیبین کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔